آیت نمبر جہاں 6 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 23 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاباً فی قرطاس، ایسی کتاب جو کاغذ میں ہو، کاغذوں کی کتاب لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر اس کو چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ کہہ دیتے وہ لوگ جو کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح طور پہ جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، یعنی رسول پاک نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ تو کام پورا کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اس کو یعنی پیغمبر کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی پھر مرد اور انسان کی صورت میں ہم بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان پہ وہی مشتبہ ہوتی، وہی مشابہ پڑتے جو ان پر پہلے یہ یلبسون جس پر وہ شبہ کر رہے ہیں، یہ ان کو التباس ہوتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق مذاق اڑائے گئے رسول من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جن نے مذاق اڑایا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرمائے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں۔ قل للہ، آپ کہہ رہے ہیں تو سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفس رحمہ، اس نے لکھ دیا ہے اپنی ذات پر رحم کرنا، شفقت کرنا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کو جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، بس وہی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے یا ایمان نہیں لاتے۔ حضرات، شکوک و شبہات و تردد ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ہمتاً انسانوں میں اکثر رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا،
اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ بدگمانی اور تردد اور شکوک و شبہات یہ بیشتر لوگوں کی کاروائی ہے۔ کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے اس کو یقین نہیں رکھتا، کوئی بات کرتا ہے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ وجہ کچھ تو تجربے میں چیزیں ایسے آ رہی ہوتی ہیں کہ اکثریت لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اکثریت لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، اکثریت دو نمبری کرتے ہیں، تو پھر رواج بن جاتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں سارا دو نمبری کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ اور سیرت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اللہ کا پیغمبر آیا تو لوگوں نے تردد کیا، جادوگر کہا، معاذ اللہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کے مطابق نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانیں۔ تو یہ کیا معیار ہے کہ ابا اور اماں اور خاندان کی بات ہو تو وہ مانی جائے، رسول اللہ کی بات کرے تو نہ مانے؟ یہ بھی ایک معاشرت کا چھاپ ہے، یہ معاشرت کی چھاپ ایسی جس ماحولیات میں رہ رہے ہوتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ان کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو کی وجہ یہ ہے کہ سال ہر سال انہیں وہی دیکھا ہے، مثلا وہ قبر پہ جا رہے ہیں، ختم شریف دے رہے ہیں، 11ویں شریف دے رہے ہیں، اگر بات کی جائے کہتے ہیں یار تم کیا کر رہے ہو، ہمارے جو باپ دادا وہ سال ہر سال سے کرتے آئے ہیں۔ تو ایک بڑا ایک عجوبہ لگتا ہے، لیکن ہے بڑی جرت کی بات۔ کوئی آدمی تحقیق کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یار یہ دو بندے ایک اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی دلائل دے رہا ہے، وہ بھی رہا ہے، تو آپ بھی تو کچھ کوشش کرو نا، آپ تو حق بندہ ہے نا، اس پر غور کیا جائے۔ تم جب بات کر رہے ہو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل پیش کرتا ہے قرآن مجید کی، وہ دلیل پیش کرتا ہے حدیث رسول کی، وہ دلیل پیش کرتا ہے جو عقل کو بھی آئے۔ دوسرا دلیل پیش کرتا ہے بابا جی کا ہے، فلان کا ہے، فلاں بی بی نے کہا ہے، ہمارے ابے نے کہا ہے، ہماری بوہا نے کہا ہے۔ تو یہ کیا دلیل؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو یہ ہے کہ ما قال اللہ و قال رسول، کسی نے کہا تھا علم ہوتا ہے، علم اس کو بولتے ہیں ما قال اللہ و ما قال الرسول، علم اسے کہیں گے جو اللہ نے فرمایا ہے، علم اسے کہتے ہیں جو رسول پاک نے فرمایا، اور یا پھر اس کے بعد یہ ہے جو اللہ رسول کے حوالے سے بات کرے وہ علم ہے۔ باقی تو ساری اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات اور اپنے منصوبے ہیں جو کہتا رہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے رسول کریم صلی اللہ، اگر ہم کتاب اتارتے وہ کاغذوں میں ہوتی، لکھی ہوئی کتاب ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ لوگ جو آپ کے مخاطبین ہیں ہاتھ لگا کے اس کو چھو لیتے کہ یہ کتاب ہے، کاغذوں میں ہے، لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب رسول پاک لائے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل کیا ہے؟ کتاب ہم اتارتے، کاغذوں میں لکھی ہوتی، اس کو چھو لیتے، ساری بات واضح ہو جاتی۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ کہہ دیتے ان ھذا الا سحر، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر جادو۔ اس حد تک کفر کی بدتمیزی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کتاب نازل فرمائے، کتاب لکھی ہوئی ہو، کاغذوں میں لکھی ہے، انہوں نے دیکھ لی ہے، ہاتھ لگا لی ہے، سارے کام کر کے آخر میں کہتے ہیں جی یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ وہی بد نصیبی ہے کہ جب حقائق بھی سامنے آ جائیں، قرآن و حدیث کی بات بھی واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی جواب بھی نہ ہو تو پھر آدمی ڈٹا رہے اسی بات پر، اس سے زیادہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ غور فرمائے ذرا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بندہ رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ رشد و ہدایت واضح ہو گئی، رشد و ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے، پھر وہ رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ نے مومن راشد کہا، ان کے راستے سے ہٹ کر وہ کام کرتا ہے۔ بتاؤ اس کے بعد کیا دلیل ہے؟ صرف اپنی خواہش، صرف اپنے خاندان کی بات، صرف اپنے آباء و اجداد کا دین، وہی رسومات جو انہوں نے سنی ہے سال ہر سال سے، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ دیتے جی بس جادو ہے، نہیں مانتے ہم۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو اعتراضات مشرکین نے رسالت ماں پہ کیے، ان میں یہ بھی اعتراض تھا یہ جو آپ کتاب ہمارے پاس پیش کرتے ہیں قرآن، ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ آپ ایسے کریں سیڑھی لگا کے ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں، صرف تیرے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب تم آسمان پر چڑھ کر واپس آؤ تو تیرے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہو، پھر اس کتاب کو ہم مطالعہ کریں گے، پھر ہم مشورہ کریں گے ماننا کہ نہیں ماننا۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا معیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں جناب وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ،
کتاب لاؤ، ہم اس کو پڑھیں گے، غور کریں گے، پھر ہماری مرضی ہے اس پر ایمان لائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ وہ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ انسانی وجود میں رسول پاک آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ کسی انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسالت مآب کو رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے۔ یہ بڑا عجوبہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ مشرق عرب نے کہا تھا ہم اس کو بشر مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ہم عبد اور رسول، عبد اور بشر یہ نہیں مانتے، رسول مانتے ہیں۔ تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں ہم سارے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، سارے پڑھتے ہیں۔ وہ سنی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کلندر ہے وہ بھی سارا اگر وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو عبدہ و رسولہ، اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ نماز میں اقرار کرتے ہیں اللہ کے بندے رسول ہیں، لیکن جب جلسہ کرتے ہیں تو نور کے نعرے مارتے ہیں۔ تو کوئی پوچھنے والا پوچھے نا جناب جو مسجد میں جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہے، یہ ادھر کہہ رہے وہ سچ ہے، کیا کہے گا؟ دلیل کوئی نہیں۔ لڑائی ضرور کرے گا، جھگڑا ضرور کرے گا، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ اس کے ساتھ اگر کوئی یہ بشری کہتے ہو، رسول ہی کہتے ہو تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو کام سارا پورا ہو جاتا، اور ثُمَّ لَا يُنظَرُ، پھر مہلت نہ ملتی۔ فرشتے نے پھینٹی لگانی تھی۔ جو آدمی نہ مانتا تو فرشتے نے تو نہیں کرنا تھا نا مسئلہ، فرشتے نے اس کو دبوچنا تھا، ضربے لگانی تھی تو کام مکمل ہو جانا تھا، پھر نہ مہلت ملتی۔ اگر فرشتہ آتا تو لوگ بات نہ مانتے، مسجد میں نہ آتے، رسول کی بات نہ مانتے، کہنا نہ مانتے، تو فرشتے نے معاملہ تمام کرنا تھا، مہلت بھی نہیں ملنی تھی۔ اچھا، دوسری شکل یہ کہ ہم اگر پیغمبر ہی ہم فرشتہ بنا کے بھیجتے تو اس دنیا کے اندر فرشتہ اگر آ جاتا تو وہ بھی انسانی وجود میں آتا، جس طرح کتنی بار وہی جناب جبرائیل تشریف لائے تو انسانی وجود میں آئے۔ دہیہ کلبی صحابی وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، اور محلے کی کتنی بچیاں جو لوگ اس دور میں دفن کرتے تھے ان کے ساتھ شریک کار رہے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی، ایسا معیار بنایا کہ جبرائیل امین جب کبھی وحی لے کر آتے ہیں تو دہیہ قلبی صحابی کی شکل میں آتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ ایک دفعہ حدیث میں ذکر ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دہیہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اندر آ گئے تو دہیہ صاحب آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے پوچھا ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ جن کی عفت اور پاک دامنی گواہیاں اللہ نے قرآن بنا کے بیان کر، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ساتھ دہیہ تھے تو وہ نہیں اندر آئے۔ ہم مسکرا پڑے کہنے لگے نہیں عائشہ آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ دہیہ نہیں تھا، جبرائیل تھے۔ جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی صحابی کی شکل میں آئے ہوئے، تو ماں جی عائشہ کو پتہ نہیں چلا تو رابعہ بصری کو سارا پتہ۔ اس قسم کے عقیدے، اس قسم کی ٹکرے مار مار کے ساری زندگی بیت گئی ہے۔ جو جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کا جو معیار ہے، فقیہہ طاہرہ طیبہ عفیفہ، یہ ان کو رسالت مآب امت کی روحانی ماں، اور ان کو نہیں پتہ چلتا۔ تو باقی جو ہم نے عقیدے بنائے ہوئے، کسی رابعہ بصری کا دامن پکڑا ہوا ہے، کسی سرکار کا پکڑا ہوا ہے، کسی سرکار کا پکڑا ہوا، اور ساری زندگی اسی طرح لگے رہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اگر ہم فرشتہ اور نبی بنا کے بھیج دیں تو وہ بھی انسانی وجود میں بھیج دے، ویسے تو برداشت نہ کر سکتے۔ جو دنیا سے گئے ہیں انہوں نے فرشتہ دیکھا نا ملک الموت، تو وہ ہمارے پاس نہیں رہے، وہ فارغ ہو گئے۔ فرشتہ اگر آتا تو فرشتہ تو ہم برداشت نہ، فرشتوں کو بھی ہم انسانی وجود دے کر بھیج دیں تو پھر تمہارے وہی اجتماع پڑتا جو پہلے پڑھ رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور پہلے بھی تم کہتے ہو نا کہ یہ رسول ہم نہیں مانتے، یہ بشر ہے، رسول نہیں مانتے۔ تو اگر فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، انسانی وجود بھیجتے، پھر وہ اجتماع وہی رہتا کہ یہ بندہ ہے کہ بشر ہے کہ فرشتہ ہے، نبی ہے کہ فرشتہ، کیا وہ تو چکر پھر آپ کو وہی رہتا۔ ایک اور جواب اللہ نے قرآن میں دیا، اگر ادھر فرشتے بستے ہوتے اس دنیا میں تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، کیونکہ ان وادیوں میں انسان بس رہے، انسان رہ رہے، اس لیے ہم نے بشر جو پیغمبر ہے، رسول ہے، وہ بشر کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اور مثلکم کے معنی شان اور عظمت میں نہیں،
جس طرح دوسرے انسان پیدا ہوئے ہیں، میں بھی پیدا ہوا، میرے بھی ماں، میری باپ، میری بیوی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، یہ رشتہ اسی طرح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کے ہمیں ممتاز کر دیا ساری کائنات سے. سادی سی بات ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ رسول پاک کو زخم آیا تو خون نکلتا ہے، رسال دماغ بول براز کے لیے جاتے ہیں، رسال دماغ روٹی کھاتے ہیں، گوشت بوٹی کھاتے ہیں، نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، پھر آپ کو وقت آیا تو آپ کو دفن بھی کر دیا گیا. کیوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ تو مسئلہ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جناب آپ سے پہلے بھی رسولوں کے مذاق اڑائے گئے تھے. لوگ کچھ نہیں آتا تو نبیوں کا مذاق اڑاتے. تو ماشاءاللہ آج امت میں کسی کو کچھ نہیں ہاتھ آتا تو وہ علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا، مساجد کا، ساری دنیا جو ہے ان کا مذاق اڑاتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام جو ممتاز مخلوق اللہ تعالیٰ کی، ان کے ساتھ ٹھٹے مذاق کیے گئے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو پھر اللہ نے جو مذاق اڑاتے رہے اسی شے نے ان کو گھیرے میں لے لیا. وہی سبب بنا ان کی ہلاکت کا، وہی سبب بنا اللہ کے ناراض ہونے کا، جو وہ مذاق اور ٹھٹے کرتے رہے. تو ارشاد ہوتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اللہ کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، تو ان کی تعریف پڑھو ان کا اشر کیا ہوا تھا. سورہ ہود کے اندر اللہ نے تھوڑی جھلکیاں اور نشانیاں اور تھوڑے واقعات بیان فرمائے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر نازل کر کے، پتھروں کی بارش کر کے مارا، کچھ لوگوں کو زلزلوں کے ساتھ مارا، چیخوں کے ساتھ مارا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مطلب آیا جس طرح جناب نوح علیہ السلام پہ وہ جو سیلاب آیا ان کو غرق کر کے مارا. تو یہ مختلف چیزیں جی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، سزا دے تو جس طرح کی مرضی ہم سزا دے سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا زمین میں چلو پھر تم کو پتہ چلے، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، رسولوں، نبیوں اور اللہ کے میسج کا انکار اور تکذیب کرنے والوں کا کیا نتیجہ لگا، کیا سزائیں ملی. قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ، ان سے پوچھو جو آسمان و زمین میں کس کا ہے. تو پھر ان کو جواب دو قُلْ لِلَّهِ، یہ سارا کچھ اللہ کا ہے. دو چیزیں ہیں، آسمان اور زمین، یہ کیا ہے؟ مکان. اور رات اور دن ہے یہ زمان. زمانہ بھی اللہ کا تو مکان بھی اللہ کا، تو تم کیا ہو؟ یہ غور فرمائے نا، جو آسمانوں زمینوں کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ تو کل کہو اللہ کا. کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے شفقت و پیار کو اپنے اوپر لازم کر دی ہے. اگر اللہ کا پیار، رحمت و شفقت ہوتی دنیا مر کھپ گئی ہوتی. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تو ہم ضرور وہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جس میں کوئی اشکال، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں. وہ لوگ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، فہم لا، وہ نہیں مانتے نہ قیامت کو، نہ قیامت کو، نہ رسالت کو، نہ نبوت کو، نہ اللہ کی کتاب، وہ نہیں مانتے، وہ ڈٹے ہوئے اپنے کفر پر. تو کیا یہ بہادری کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو نہ مانا جائے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو نہ مانا جائے، رسول پاک کے کردار اور عمل کو نہ مانا جائے، سیرت کو نہ مانا جائے؟ میرا خیال بات کی سمجھ نہیں جی. مثلا ہمیں پتہ چلے کہ رسول پاک کا یہ عمل تھا، جو سیرت ہے، تو وہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے نبی پاک سے زیادہ اچھا وہ لے گئے. اور شبہ جو اس کو یہی ہے نا کہ یہ کام ٹھیک نہیں، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول پاک نے تو یہ کیا ہے، وہ نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھتا ہے، زیادہ عالم فاضل سمجھتا ہے رسول پاک کے مقابلے میں، یا وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے رسول پاک کرتے رہے، میں نہیں کرتا، میری یہ مرضی. تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ سارا نقشہ رسالت امام کی زندگی کا، غمی کا، خوشی کا، عبادت کا، ریاضت کا، وہ تو حدیثیں بھری پڑی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر سارے نقشے موجود ہیں. تو میں ایک بات کروں اگر آپ کو پسند آ جائے. پچھلے دنوں ایک تحریک چلی ہوئی تھی تجاوزات کے خلاف. تجاوزات یہ تو لوگ مکانی کرتے ہیں، وہ مکان دکان اس طرح عمارتیں جو ہوتی ہیں. تو تحریک میں یہ تھا کہ 1930 کا نقشہ انہوں نے پیش کیا ہوا تھا کہ 1930 کے دور میں جو نقشہ تھا وہ صحیح ہے، باقی غلط ہے. تو میٹنگ تھی ایک پورے ڈویژن کی. تو ڈویژن آپ سمجھتے ہیں کتنے 5 ضلع ہمارے، اس میں وہاں کے علماء بھی، اس میں دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اور اس میں ایک تو وزیر بھی آئے ہوئے تھے. اور بین المذاہب جو ہے نا، وہ سارے مذہبوں کے اندر رواداری قائم کرنے کو ٹیم میں باقاعدہ لاہور سے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اس مجلس میں بڑے بڑے افسر وزراء بھی تھے. تو وہاں مجھے موقع ملا تھا تھوڑی سی گفتگو کرنے کا.
سبحان اللہ قول. اچھا جی تسی اوتھے بھی جا گل کر سکتے. تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے دو تین چار منٹ تھے صرف، تو میں نے عرض کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، تجاوزات کو ختم کر رہے ہیں، حکومت کی کارروائی ہے ٹھیک ہے، اور نقشہ فالو کر رہے ہیں 1930 کا. 1930 کے نقشے میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو بعد میں وہ غلط ہے وہ تجاوزات ہے. تو بات ٹھیک ہے آپ کریں. میں نے کہا اگر دینی تجاوزات کو ٹھیک کرنا ہے تو مدینے والے نقشے کو فالو کرو تو باقی سارے نظام ٹھیک ہو جائیں. وہ تو نعرے لگ گئے، کیونکہ مدینے والے نقشے میں نہ جلوس ہے، نہ میلاد ہے، نہ اس کے اندر ماتم ہے، کوئی شے نہیں. مذہبی تجاوزات کو ٹھیک کرنے کے لیے مدینے والے نقشے کو فالو کرو تو اس میں دیکھو جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ غلط ہے. تو مدینے والے سرکار کے نقشے میں تو نہ اس میں جلوس ہے، نہ میلاد ہے، نہ ماتم ہے، کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ پٹن سارے میں بولی لے دے گا سب. تو سوال یہ ہے کہ بات تو مختصر ہے، لیکن مدینے والے نقشے کو تم کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ وہی تو نقشہ ہے. تو اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا خود کیا، اس نقشے کے اندر یہ چیزیں کوئی نہیں. اگر نہیں سمجھ میں آتی تو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، شیعہ کی کتابیں بھی ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگوں نے بھی اپنی کتابیں لکھی ہیں. شریعت و طریقت والوں میں لکھا ہے جی شریعت یہ کہتی ہے تو طریقت یہ کہتی ہے، انہوں نے بیچارے خود فیصلہ کر دیا. تو انو سمجھ لگتی گل تسی کل تربوز کھادا نہیں. پھر ذرا غور کرو، شریعت و طریقت، شریعت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے. تو طریقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تو پیر یہ کہتے ہیں. آپ ہی مصیبت گل پا لی نا. شریعت و طریقت، طریقت میں کیا آتا ہے پھر؟ یہ نقش بندی ہے، یہ سور وردی ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. تو اس کا مطلب ہے شریعت کے اندر نہ سور وردی ہے، نہ نقش بندی ہے، نہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ سب اپنا بنایا. خود انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شریعت و طریقت، شریعت یہ کہتی ہے، طریقت یہ کہتی ہے. تو فالو کرنا چاہیے مدینے والے نقشے کو. میں نے بات صحیح کی ہے کہ غلط کی ہے؟ جس پر رسالت مآب کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جس پر مدینے والے کی مہر ہے وہ دین ہے، باقی فارغ. اگر کسی کی منظوری لگانی ہے دینی ہے تو پیش کرو. اچھا جی یہ میلاد ہے جی نہیں، ماتم ہے نہیں، یہ سارا سلسلہ جو کرتے ہیں نہیں، وہ 11ویں 12ویں کا چکر ہے کوئی نہیں، ختم شریف کا ہے تو تیجا چالا ساتواں پتہ نہیں کیا چکر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. یا نہیں ہے تو فارغ ہو گیا سارا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. میری دنیا کی بات سن رہی ہے نا، آپ بھی سن رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اس کی اصلاح کر لو، اگر غلطی نہیں ہے، بات درست ہے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اللہ فرما رہے ہیں نبی پاک کو، اگر ہم آپ پر کتاب نازل فرماتے، فی قرطاس ہے نا کاغذوں میں کتاب ہوتی لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے. اچھا جی یہ کتاب آئی ہے، رسول پاک نے پیش کی ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہتے ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر یہ تو جادو ہے. کافر یہ کہتے یہ جادو ہے. یعنی اللہ نے خود بیان فرما دیا جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کہنا ہے یہ جادو ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ وہ جادو نہیں ہے، اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، لوگوں نے دیکھ لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کو ہاتھ لیا، چھو لیا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، پھر انہوں نے کہا اس پر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ رسول پاک کے باڈی گارڈ کو فرشتہ ہوتا، مومن ہوتا، سیکٹری کے طور پہ ہوتا رسالت باپ کے ساتھ وہ فرشتہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ارشاد اللہ فرما اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر کام سارا مکمل ہو جاتا. ثم لا ينظر، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. اور فرشتے نے تو معاف نہیں کرنا تھا نا. رسول پاک تو مار کھا کے بھی دعائیں دے رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، ہجرت بھی کیا جا رہا ہے، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں. فرشتہ ساتھ ہوتا تو فرشتے نے تو روڑ کے فرق کر دینا. تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر اس کو ہم، جس طرح اعتراض ہے کہ یہ بشر نہیں ہے رسول، اس کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو ارشاد فرمایا اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بنا کے بھیجتے تو وہ فرشتہ بھی انسانی وجود میں آتا. اس کی وجہ کہ فرشتہ ہم نے کبھی نہیں سنا وہ فرشتے دو چار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی کبھی مجھے بتا دیں. جنوں والے بیٹھے ہیں جی وہ مار رہے ہیں، وہ پکڑ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، تو جن بھی طرح بیٹھ جاتے تو دڑکی لا دینی چاہتے. نہ جنوں کے ساتھ وہ رہ سکتے ہو، نہ فرشتوں کے ساتھ وہ رہ سکتے ہو. یہی اللہ نے فرمایا اگر ہم رسول فرشتہ بنا کے بھیجتے تو فرشتے کو بھی انسانی وجود دے کر بھیجتے تاکہ کام چلتا. تو پھر وہی آپ پر شبہ پڑتا، وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، وہی شبہ پڑتا اچھا جی یہ تو بندہ ہے کہ فرشتہ ہے.
وہ کہتے ہیں فرشتے کو رسول بنایا اور رسول نہیں ہے، فرشتہ نہیں رسول ہے، پھر وہی چکر جب آپ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ارشاد فرمایا کہ تیرے سے پہلے رسولوں کے مذاق اڑائے گئے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان کو وہی چیزوں نے جنہوں نے ان میں مذاق اڑائے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو مذاق اڑاتے رہے ان کی مذاق کرنے کی سزا کے طور پر اللہ ان کو گھیرا کر لیا۔ کل سیرو فی الارض، کہو چلو پھر زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، شریعت کو جھٹلانے والے، انبیاء کا انکار کرنے والے، اللہ کی دعوت کی تکذیب کرنے والوں کے انجام دیکھو کیا کیا ہوئے تھے۔ کل لمن ما فی السماوات، ان سے پوچھو زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا کل للہ، کہو وہ تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفس رحمہ، اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کرنا، پیار کرنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور تمہیں وہ جمع کرے گا قیامت کو جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے نقصان اٹھایا، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا، وہ ایمان نہیں لائے، گھاٹا قبول کر لیا، ذلت قبول کر لی، جہنم میں جانا قبول کر لیا، لیکن اللہ رسول کی دعوت قبول کیا۔ یہ وہی ہٹ درمی ہے جس طرح ابو جال نے کہا تھا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اللہم ربنا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہتے ہیں اللہ اگر یہ پیغمبر تیری طرف سے سچا ہے، بہت بڑا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ پیغمبر تیری طرف سے سچا ہے، برحق ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پہ پتھروں کی بارش کر لے، وہ قبول کر لیں گے، اس کو قبول نہیں کرنا۔ تو چاہیے تو یہ تھا اگر اللہ سچا ہے، رسول ہے، تو نے بھیجا ہے، تو ہمیں توفیق دے ہم مان جائیں۔ وہ الٹا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچا ہے، تو نے بھیجا ہے، تو ہماری اتنی ضد ہے، تو نے رسول بنا، ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے، پتھر مار لے، وہ قبول کر لیں گے، مر جائیں گے لیکن اس کو نہیں مانیں گے۔ اس حد تک جو پہنچا ہوئے تو اس کو ہدایت کس طرح آ سکتی؟ وہ تو مرے گا اسی کفر میں، اسی ضلالت میں۔ اللہ ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔